بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کی 12ویں فصل جس کا عنوان ہے کہ علت مختار ہے یا بالفعل۔ تو یہ نظریہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ اس 12 فصول جو ہم نے ابھی جس پر 12ویں فصل تک پہنچے ہیں، اس کی اصل یہ ہے کہ جب بھی علت کسی معلول کو وجود دیتی ہے تو یہ معلول جو ہے علت کو تو سمجھتے ہیں کہ علت واحد ہے، یعنی تمام ملت اسلامیہ کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ یہ سب کہتے ہیں کہ علت یعنی واحد، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، وہ ایک ہے، وہ بسیط ہے، مرکب نہیں ہے۔ جب یہ عقیدہ رکھتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ یہ اس بات کو مان لیتا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ علت سے یا علت نے جب مخلوق کو خلق کیا، علت کے اس وقت کے مراتب اور معلول کے مراتب کی کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جس طرح کے ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا حالانکہ جنگ میں جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ واحد جو ہے اس کے 4 معانی ہیں، 2 درست اور 2 غلط۔ یعنی تفصیل، یہ جو ایک ہے یہ ایک تفصیل، ایک ہوتا ہے یہ اجمالاً پتہ اللہ ایک ہے، تو یہ ابتدائی مرتبہ ہے معرفت کا، اور اس کی تفصیل جاننا کس لیے ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ انسان کو میں نے خلق اس لیے کیا کہ میری معرفت حاصل کرے۔ معرفت سے کیا مراد ہے؟ وہ جو اجمال اللہ نے خود بتایا ہے اس کی تفصیل احادیث، روایات، عقل سے اس کی تفصیل کو جانا جاتا ہے۔ تو جس قدر معرفت زیادہ ہوگی اسی طرح انسان کا مقام و مرتبہ اللہ کے قریب اور بلند ہوگا۔ تو یہ واحد کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو معلول ہے اس میں مسئلہ ہے۔ جو متکلمین وہ کہتے ہیں کہ حادث، یہ معلول حادث ہو رہا ہے، پہلے نہیں تھا، یعنی عدم کے بعد یہ وجود میں آیا ہے۔ اسی حد تک پچھلے مباحث ہم عرض کر چکے ہیں۔ اور حکماء کیا کہتے تھے کہ یہ حادث جو ہے اس کا دائرہ تنگ ہے، تو معلول یا حادث بھی ہو سکتا ہے، یا ابتدائی مخلوق بھی ہو سکتی ہے، یا تکوینی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تینوں اس میں شامل ہیں معلول میں۔ یہ تو ٹھیک ہے عدم کے بعد ہو، عدم کے بعد کا تو مسئلہ ہے کہ کوئی شے جو بھی حادث ہوتی ہے وہ زمانی ہوتی ہے، تو جو بھی شے زمانی ہوگی اس عالم میں، عالم مادہ تو بن چکا ہے، اس عالم مادہ سے ہی بنے گا، یعنی عالم مادہ پہلے موجود ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے پانی بننا ہے۔ یہ جو پانی بن رہا ہے، ہائیڈروجن بھی پہلے موجود ہے، آکسیجن بھی پہلے موجود ہے، یعنی اس معلول کی علتیں خود موجود ہیں۔ پھر یہ جو علتیں ہیں یہ خود ذاتی وجود نہیں رکھتی، یہ خود جو ہیں اپنی علت رکھتی ہیں کہ اس کی کوئی علت ہوگی، جبکہ یہ تکوینی یا ابتدائی مخلوقات ہیں، حکماء کہتے ہیں کہ ان سے پہلے عدم نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں سبقن بالذات، یعنی پہلے معدوم نہ تھیں۔ کیا معدوم نہ تھی سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کی علت ایسی علت ہے جو وجود ذاتی رکھتی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ یہ جو معلول جو ہے اس کی علت یہ ہے، یہ وجود ذاتی رکھتی ہے، اس کی علت جو ہے وہ واجب الوجود ہے، جبکہ حادث کی جو علت ہوتی ہے وہ واجب الوجود نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ واٹر جو ہے، پانی، وہ عدم میں تھا، یعنی ہائیڈروجن آکسیجن نہیں تھے لیکن واٹر معدوم تھا۔ یہاں پر حکماء کہتے ہیں کہ جو ابتدائی یا جو پہلی مخلوقات تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے شون، اللہ تعالیٰ کے تجلیات، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ان اللہ یتجلی، اللہ تعالیٰ متجلی ہوا پہلے، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات، جو شعون ہیں، صفات ہیں، اسماء ہیں، وہ ابتدائی مخلوقات ہیں۔ اور وہ جو مخلوق ہے ابتدائی مخلوق، وہ کیا ہے کہ وہ عدم کے بعد نہیں، بلکہ اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ وہ استعمال کرتے ہیں کہ سبقن پہ ذات، یہ مسئلہ ہے سر۔ اب یہاں پر مسئلہ جو شروع ہوا وہ یہ مسئلہ ہے، 2 گروہ بن گئے یہاں پر۔ پہلا گروہ یہاں سے شروع کرتے ہیں، متکلمین۔ ان کا نظریہ کیا تھا کہ متکلمین کہتے تھے کہ یہ جو معلول ہے پہلے نہ تھا پھر ہوا،
یعنی پھر اس کی ابتدا ہوئی. اب یوں نہیں کہنا چاہیے اول کہ پہلا مخلوق، کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بارے میں بھی کہہ رہا ہے اللہ اول ہے. تو یہ متکلمین کہتے ہیں کہ جو اول اس کا ہے یعنی اس کی اولیت ہے، اول ابتدا ہے، یعنی اس کا اول ہے. ہر مخلوق کی ایک اول ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ هو الاول هو الآخر. اللہ بھی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے. وہ معانی اور ہے، وہ ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی اول نہیں. یہاں وہ کہتے ہیں یہ پہلا اول ہے جس سے پہلے عدم تھا. یہ اس لحاظ سے کہتے ہیں. تو یعنی پہلے نہ تھا، پھر اس کی ابتدا ہوئی. اصل یہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ، پھر اللہ نے ارادہ کیا اور اس معلول کو بنایا. جبکہ اس کی رد جو ہے وہ توحید شیخ صدوق کا باب نمبر 65 آپ مطالعہ کریں تو وہاں پہ، کیونکہ اللہ کیا ارادہ اللہ کی ذات نہیں ہے، کیونکہ ارادہ کرنے سے تغیر لازم آتا ہے. ہم ارادہ کرتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے کہ ہم پہلے ارادہ نہیں کرتے تھے، اب کیا تو اس میں تغیر لازم آیا. تو اس کی تفسیر وہاں پہ وضاحت ہوگی. جبکہ اس کے مقابلے میں اب یہاں تک ہمیں سمجھ آ گیا کیا کہہ رہے ہیں ہم، کہ جو متکلمین ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی ہر شے کا پہلے نہ تھا پھر ہوا، تو اس کا ایک اول ہے. تو متکلمین حکماء کیا کہتے تھے؟ حکماء کہتے تھے کہ یعنی جو پہلے معلول ہے یا ابتدائی معلولات ہیں ان کو سبقن بذات ہے، بذات وہ سبقت رکھتے ہیں تمام موجودات سے. تو متکلمین کہتے تھے اگر آپ یہ نظریہ رکھیں گے کہ ہر جو اول نہیں ہے مخلوق کا، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ اس کی کوئی اول ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی اول ہے. اگر آپ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ معلول سبقن بذات ہے، اس سے پہلے عدم نہیں ہے، تو یہ اس کا کوئی اول ہی نہیں ہے. یہاں سے اب یہ جو شروع ہوئے متکلمین نے، یہاں پر متکلمین نے اپنے اب دلائل دیے ہیں. اس کے خلاف حکماء کے خلاف، پھر حکماء نے اس کے جوابات بھی دی ہیں. پہلی دلیل کیا دی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حوادث ہے یہ اگر بالفعل موجود ہوں، یہ والے اگر سبقن بذات ہو، اگر معلول بذات موجود ہو، یعنی سبقن بذات ہے، یعنی اس سے پہلے عدم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو معلول بذات موجود ہوا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ قدیم لازم آتا ہے، کہ یہ جو پہلا معلول ہے یہ قدیم کہلائے گا. تو حکماء نے اس سے جواب کیا دیا کہ یہ جو اب مثال آپ کہتے ہیں کہ جب سے علت ہے تب سے معلول ہے، اس پہ دلیل آئے گی جب سے علت ہے تب سے معلول ہے. کیوں؟ جب ان نظریات کو رد کریں گے پھر ثابت کریں گے. تو جو علت ہے وہ جو معلول اس علت سے بنا، اس سے پہلے اس معلول کا پہلے عدم نہیں تھا بلکہ ڈائریکٹ علت سے ہوا ہے، وجود سے، اس لیے وہاں پر کوئی عدم راست سے درمیان میں نہیں آتا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو قدیم کہہ بھی رہے ہیں تو یہ قدیم ذاتی نہیں ہے، اس کا معلول کا وجود ذاتی ہی نہیں ہے، اس کو وجود ملا ہے اس علت سے. یہ تو اپنے ہونے میں اس علت کا محتاج ہے، تو یہ قدیم بذات کیسے ہوا؟ اس سے پہلے ایک وجود ہے. قدیم وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی وجود نہ ہو، اس معلول سے پہلے تو وجود ہے، اس لیے یہ قدیم لازم آئے بھی تو قدیم بالعرض ہوگا، اور اس سے اس ذات کے قدیم بذات ہونے پر کوئی بھی نقص لازم نہیں آتا. ایک بات ہو گیا. اسی کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ متکلمین کہتے ہیں کہ یہ جو معلول وجود میں آیا ہے، اس کو یہاں سے مٹا دیتے ہیں تاکہ آسان ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معلول ہے جو وجود میں آیا ہے، اس کے علاوہ بھی لامحدود موجودات اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو سبقن بذات ہے، اگر یہ سبقن بذات ہے تو یہ اصل تو یہ جزئی ہے، ایک وجود ہے. اس سے آگے کئی وجودات اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہیں. تو اس سے کیا لازم آتا ہے کہ اگر حادث جزئی ہو تو ہر حادث موجود کیا ہو رہے ہیں؟ یہ لامحدود کہلائے گا. اب یہ انہوں نے کیسے بنا لیا؟ حالانکہ جو موجودات خلق ہو رہی ہیں وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی شؤونات ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ تکرارہ فی تجلی، پھر اللہ تعالیٰ کے جو شؤونات ہیں ایک کے بعد دوسرے آ رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرے آ رہے ہیں. لامحدود کو اس معنی میں آپ کیسے لے رہے ہیں کہ یہ لامحدود ہو گیا؟
لامحدود ہونے سے مراد یہ ہے کہ اور مخلوقات کی وجود نہیں ہے، اور وجودات اس سے جو خلق ہونی ہے، اگر یہ لامحدود ہے تو اس کو وجود ملتا جا رہا ہے، دوسرا وجود نہیں آئے گا۔ اگر آپ اس طرح تصور کر رہے ہیں تو یہ آپ کا تصور اصل میں غلط ہے۔ تو وہ متکلمین کیا کہتے تھے کہ ہر حادث جو ہے یہ جزئی موجود ہے، اور پھر کیا ہو رہا ہے کہ یہ انحصار فی الوجود یہ منحصر ہو گیا، یہ جو اصل محدود ہے یہ، اور یہ ہو گیا منحصر ہو گیا کس میں؟ لامحدود میں۔ کیونکہ یہ اصلاً آپ وہ کہتے ہیں، حکماء کہتے ہیں آپ اس کو لامحدود کر رہے ہیں، جبکہ اور مخلوقات آ رہی ہیں تو یہ تو محدود وجود ہے، لامحدود تو اللہ کا وجود ہے۔ تو یہ محدود وجود کو آپ نے منحصر کر دیا لامحدود میں، جبکہ محدود لامحدود سے تناقض رکھتا ہے، یعنی محدود اور لامحدود ایک دوسرے کی نقیض ہے، کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اجتماع النقیضین محال ہو، تو وہ کہتے ہیں آپ نے محدود کو لامحدود میں منحصر کر دیا۔ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کلیہ منحصرہ، تو اسے آسانی سے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات ہوگی کہ ایک یہ اشکال کر دیا کہ ایک محدود کا تمام، کیونکہ یہ جو جزئی ہے اس کے بعد اگلا وجود آ رہا ہے، اگلا وجود آ رہا ہے، اگلا لامحدود، عقل اول، عقل ثانی، عقل ثالث، عقل رابع، عقل خامس، وجودات آئی جا رہے ہیں، لامحدود وجودات نے آنا ہے۔ تو اگلی جو شک ہے وہ بھی اسی طرح اسی